نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. تو سردی کا زمانہ آ گیا تو سردی سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر مجھے بہت کہتے ہیں، سب پہلے ہی کہتے ہیں سردی سے بچیے گا، کیونکہ ایک دفعہ مجھے لقوے کا اثر ہو چکا ہے بہت زمانے میں، تو اس کی وجہ سے سب ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بہت بچ کے رہیے، تو آگے یہ اللہ حفاظ کرنا ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ کو بہت خیال رہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن اب سب کرنا ہے، کرے کیا ہے، اب یہ نہ کرے تو پھر کیا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری صحت بھی عطا فرمائے اور باطنی صحت بھی عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، پہلی صحت ہے، حضور کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، بڑی جامع دعا ہے، آپ کو تو یاد ہوگی ضرور۔ یہ حضرت جامع بہت سی دعائیں تھیں، مرتبہ حضرت پاک ہم لوگ کو یاد تھوڑا نہیں کرنا پڑا، نہیں کرتے رہتے تھے، بار بار یاد کر دیتے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اس کی ذرا سا تفسیر دیکھیے گا مجھے مجموع بحر میں، بس اس کو ترجمہ کر دیں گے۔ ہے جامع دعا ہے کہ نہیں؟ دین دنیا دونوں کے لیے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، بلے صحت کے بعد آدمی برائیوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، فوراً کا عفت ہے، صحت ہو لیکن عفت بھی، پاکیزگی بھی ہو۔ جامع دعا اللہم انی اسألک الصحۃ، زبان سے نکلتی رہتی ہے دعا یوں ہی بلا اختیار۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ، امانت اللہ کی امانت جو ہے اس کی بھی حفاظت کرو، لوگوں کی امانت جو تمہارے پاس اس کی بھی حفاظت کرو۔ مجالس امانت ہے، وہاں کی بات بغیر منشا کے اس کے ظاہر نہ کرو، مجالس کو یہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، سب سے اخیر میں رضا بالقدر۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے سمجھو کہ اللہ کو یہی منظور ہے، بس مطمئن ہو جاؤ، اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ تعالی بیماری ہے اللہ کو یہی منظور ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ جس طرح ہر جماعت میں ابھی تھوڑا دیتا ہوں، یہ نہیں جلا ہے، فرما رہے ہیں بہت جامع دعا ہے، دستور السالکین لقرب رب العالمین۔ کسی نے عربی میں بھیجا تھا، اس کا ترجمہ ہے نا، ترجمہ کیا گیا ہے، بہت مقبول ہے الحمدللہ، بہت مقبول کتاب ہے۔ اب دیکھیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کھولا وہی سنا رہا ہوں، کوئی ڈھونڈنا ہونا نہیں پڑتا، جو سنا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتابیں بھی آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کبھی مولوی لوگوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے جو اردو جانتے ہیں، اور اردو صاف ہے۔ ابھی اسی لیے اردو سیکھو کہ اردو میں بہت سی کتابیں دینی، ہم اردو نہیں جانتے تو کیا کامیاب ہے، ہم اردو نہیں جانتے، جو جانو وہی جانو۔ جس طرح ہر جماعت میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں،
اسی طرح سے طریقہ کے اندر بھی کھرے اور کھوٹے پائے جاتے ہیں. راستے میں چلنے والے بھی سب کامل نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی کھوٹ ہوتا ہے. اسی کھوٹ کو دور کرنے کے لیے مشائخ کے پاس جاتے ہیں. جن کو فکر ہوتی ہے کھوٹ کو دور کر، وہی تو جائیں گے. جو اپنے اندر مرض پائے گا وہی تو کسی ڈاکٹر حکیم کے جائے گا. اور جب آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں، کاہے کو جائے گا وہ؟ اپنے بیماری کا علم اور پھر اس کی فکر، یہ بنیادی چیز ہے. جس طرح ہر جماعت میں کھرے اور کھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح سے طریقت کے اندر بھی کھرے اور کھوٹے پائے جاتے ہیں. جو شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا تابع دار نہ ہو، وہ شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. بس خلافت مل گئی ہے، وہی اور پھر شروع کر دو. نہیں، اصلاح کرو اپنی. لکھا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تب بھی شیخ کی خدمت میں رہو. وہ جو شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا تابع دار نہ ہو، وہ شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. یعنی کہ اجازت ملی تو ضروری ہی کرو. ایک ہمارے زمانے میں تھے ایک صاحب، وہ ادھر میں بچوں کو بھی اجازت دے دیتے تھے. وہ سب بھی بالکل کیا بیعت ہے اللہ تعالیٰ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، عورتوں سے لیتے تھے، مردوں سے ہے کہ نہیں، جہاد پر لیتے تھے. وہ بیعت اس معمولی چیز نہیں ہے. حضرت کا بڑا رجوع عام ہو گیا تھا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے آخر میں. جو آتا تھا بیٹھ جاتا تھا. تھے وہاں گجرات میں بھیڑ بیعت ہونے والوں کی. کہیں کیا ہمارے بزرگوں کے طریقے نہیں ہیں، کیونکہ نئے نئے تھے. لیکن اتنا زبردست میں خود دیکھا، سب جیسے پورے گجرات بیعت ہی ہو جائے گا. روکیے کرنا، میرے بزرگوں کے طریقے خراب ہیں. میں بیعت کم سے کم اتنا آگے کہو تو کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ رسی کا دیا پکڑ لیا بیعت ہو گئے. حضرت نے کم سے کم کہو. اب بیعت ہو گئے، کسی پہلے بیعت نہیں، یہ بھی بدلاؤ. پہلے کسی بیعت تھے کہ نہیں؟ دو تین چیزیں تھیں. یہ شرط کہا میں کچھ نہیں شرط لگا، کم سے یہ بتلاؤ تو کہ بیعت کسی سے نہیں. یہ نہیں کہ ایک مجمع ہے آپ بیٹھ گئے، نہ. کب تک ہر آدمی کہے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. یہ عقیل کی بات ہے بالکل. اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی توفیق دے. خیر بہت جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع دار نہ ہو، وہ شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. قرآن شریف میں آیا ہے، یا الذین اتقوا اللہ، سچوں کے ساتھ رہو. تو پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. سچا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے معاملہ جب ٹھیک نہیں ہے، دوسروں سے کہتے نہیں ٹھیک، کوئی اعتبار نہیں ہے. تو تمہارا اللہ ہی سے تعلق صحیح نہیں تو اصل ہی سے تعلق نہیں. پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو. یہ سچا صادقین، صدق، اللہ کے ساتھ بھی سچا، مخلوق کے ساتھ بھی سچا. کوئی دھوکے بازی نہ ہو، خدا نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو.
بہت چل رہا ہے مذہب، میری مریدی بھی چل رہی ہے، کوئی اس کے اندر حضرت کے یہاں بھی عموم ہو گیا تھا ماشاء اللہ صاحب کے یہاں بیعت ہوتے تھے روزانہ ہونے لگے تھے، بولے تو پہلے تو بیعت کا نام بھی نہیں لیتے تھے. ہمارے والد صاحب وغیرہ کا 30 سال سے تعلق تھا حضرت کا، حضرت سے کم بچپن سے. کہا اجی ہم تک بیعت بھی نہیں ہوئے، ہم نے کہا بھی نہیں. ارے آپ سے کہیے بیعت ہو جائے گی، تو ساتھ ہوئے نہیں بھی بنی مجھے. بیعت کا اصلاح کرو، بیعت ہو جائے لو. حضرت تھانوی کا اصول تھا کہ اصل بیعت نہیں ہے، اصل اصلاح ہے ہی نہیں. پوری کتاب دے کھنگال ڈالیے، پوری خلاصہ طریقہ کہ بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے، اور فرض مقدم ہے سنت پر. اللہ ہم سب لوگ اصلاح غور کرنا چاہیے اپنے اندر کی کتنا ہم نے کیا اصلاح. سبھی کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، پائے گا اپنی. اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. معلوم ہوا کہ لکھا ہے مولانا عبدالغنی پھول پوری لکھا ہے کہ طریق دو چیزوں میں ہے، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہے. اللہ نے بتایا یا الذین آمنوا کونوا یہ ہے، یا اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو اللہ وقول کہا، یہ پورا طریق اسی میں بیان کیا گیا ہے. ڈرنا اصل ہے اور ڈرنے کا ذریعہ صحبت صالحین ہے. یہ بہت ایک مضمون مشہور ہے مولانا عبدالغنی پھول پوری کا. وہی کتاب مائیت الہیہ وغیرہ ہے نا، وہی اسی میں بیان ہے. صرف وہی مشہور کتاب پورے پاکستان وغیرہ میں بھی چھپی کیا ہوا گیا. اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. وہ ڈرنا تو ضروری ہے، اور یہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ ڈرنے والوں کے ساتھ رہنے سے. ڈرنے والوں اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. بہت زبردست کتاب ہے، ترجمہ ہم نے کیا نا، یہ ہے عربی کتاب. ترجمہ بہت محنت سے کیا تھا، کسی نے آ کے دیا تھا، انہوں نے دیا تھا عربی والی. دیکھیے افریقہ سے آئی کتاب. پھر ہم لوگوں نے مل کے سب بڑے بڑے لوگ تھے، مولوی عبدالرشید برسمی وغیرہ سب شامل ہیں یہ ترجمے میں. ترجمہ بھی بہت سلیس ہے. پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو. دغا نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو. خلوص سے ملو جلو، ملنا جلنا بھی تمہارا اخلاص سے ہونا چاہیے، مکر سے نہیں. کونوا مع الصادقین. طریقے یہ ہے، ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کی بھی تفسیر بہت ہے، بہت سچے کون رہو. پھر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اللہ سامنے تو ہے سب کچھ، اندر معاملہ کھوکھلا ہے، کچھ کوئی درجہ نہیں. اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو. جس کے اندر جلن، حسد، مکر، ایذا رسانی نہ پائی جاتی ہو، یہ ہے سچا. یہ نہیں کہ جو تہجد پڑھتا ہے یہ نہیں پہلے مثال کیا دی ہے. جس کے اندر جلن، حسد،
مکر ایجاد ثانی نہ پائی جاتا ہو وہ سچا اخلاق کو لے آئے، اخلاق کی صحت پر سچائی پر دلیل لے آئے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو، جس کے اندر جلن، حسد، مکر، ایجاد ثانی نہ پائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کی سچی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی سچی تابعداری کرتا ہوں، لہذا کہا گیا ہے کونوا مع الصادقین، سچے بولو، جو اللہ سے بھی تعلق درست ہو، لوگوں کے ساتھ بھی ساتھ۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو، تقوی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وہ شخص جو تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ کے رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کو وسیلہ بنو، یعنی کہ اللہ سے دور کر دے۔ وسیلہ وہ بننے لائق ہے جو تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے، رضا باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے۔ طاعت سے اللہ خوش ہوگا، مطلب معصیت کی طرف نہ لے جائے۔ اگر وہ معصیت گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، اس کا وسیلہ نہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، تو نیکوکاروں کے ساتھ رہو گے تو رحمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کے ذریعے میں، اور اسی کو مرشد کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنے وہی مرشد۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں محققین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مرشد ہے، لکھ رہے ہیں مولانا۔ اس کو مرشد وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں محققین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مرشد ہے، جس کو پہلی آیت میں کونوا مع الصادقین فرمایا۔ کہا گیا ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے بعد ابتغاء وسیلہ یعنی مرشد کا تلاش کرنا، یعنی مرشد بلکہ ڈھونڈو، تقوی اختیار کرو، وسیلہ کرو، اس کے بعد مرشد کا تلاش، اس کے حکم پر چلنا، یہ تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا حکم وجاہدوا فی سبیلہ، کوئی مجاہدہ بھی کرو، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو، نفس کے خلاف، اپنی راحت کے خلاف کرو، نفس کے خلاف۔ نفس تو چاہتے ہی ہے، راحت چاہتا ہے نفس، لیکن تھوڑا سا راحت کو چھوڑو۔ یقیناً وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرنا، معمولی چیزوں کو ایسے جد و جہد کیا ہے تبھی تو وہ چیز ملتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرنا، اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ طریقہ تصوف کے احکام ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ طریقت اور تصوف میں یہی سب جائے کیا جاتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پرانی ہے، دیکھ رہے ہیں اسی ہے۔ اور یہ زمانے نبوت سے چلی آ رہی ہیں چیزیں۔ تصوف کے جو اعمال ہیں، ذکر و ریاضت وغیرہ، یہ چیزیں بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں،
صحابہ ذکر بھی کرتے تھے، خلوات میں ذکر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ میں خلوات میں اذکار کا معمول، خلوات کا لفظ بھی ہے تقل زمین میں. صحابہ خلوات میں ذکر بھی، یہ نہیں کہ نئی چیز صوفیہ نے کر دیا ہے، وہ حضرات بھی ذکر کرتے تھے، طاعت اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. کس مقام پر پہنچے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا. یہی سب جملہ مجاہدات اور ریاضات کا حاصل یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مطلوب. اللہ ہم سب لوگوں کو اس رضا کی طلب بھی پیدا فرمائے. ہمارے حضرت وغیرہ بہت معاملے میں میں نے خود دیکھا کہ بہت عصیر وغیرہ بہت اچھی تھی بھی نہیں، لے آئی تھی کہیں سے تو کھا رہے تھے. شروع کیا ایک سے ملا تو ان کا نواسا رکھا ہوا تھا، تم کھا جاؤ. ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ صاحب میرے سامنے کوئی چیز اچھی آتی تھی، کوئی سب کو باقی سب. اللہ تعالیٰ بزرگان دین نے مجاہدہ کیا ہے. حضرت ماشاء اللہ صاحب مجاہدہ تو بہت مشہور ہے، جو بچپن جو ساتھ رہے جو رہے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راستے کی پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، اس کے آداب کی رعایت کی توفیق مرحمت فرمائے. دنیا مگر چلی جا رہی ہے، تاکہ طبیعت کبھی خراب، کبھی کوئی اچھی، کبھی اٹھا نہیں جاتا، کبھی بیٹھا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اسی حال میں اپنے رضا والا کام لیتا رہے تو وہ قادر ہے. جس حال میں میرا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے وصال کی دولت سے مالا مال فرمائے، نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ دیکھتا ہوں مجھے خیال بھی نہیں آتا، آخرت کا خیال بھی اب نہیں آتا. کبھی تھوڑا سا ڈر بھی پیدا ہو جائے، کچھ نہیں، جو جس میں ہے بس چلا جا رہا ہے. اس میں ترقی چاہتا ہے، دنیا میں ترقی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مشقت برداشت کرو. مشقت کا بہت بڑا اجر ہے. تھوڑی سی مجاہدہ، کام کم ہے، اجر بہت زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور اپنے راستے میں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی بہت دشوار نہیں، بس ہمت کی ضرورت ہے تھوڑی بہت. ہم کو بھی اللہ ہمت دے، آپ سبھی لوگوں کو ہمت دے. اور اللہ تعالیٰ اصل وہاں جانے کے بعد رضی اللہ عنہ رضوا عنہ جب سنے گا تب اللہ راضی ہو گیا. جب سنے گا اچھل جائے گا. جیسے امتحان میں اخبار میں جب دیکھتا ہے کہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے، خوش ہوتا ہے نہیں. وہاں جب اللہ تعالیٰ پہنچے، چل جاؤ جنت میں، ہم تم سے راضی. اس سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں. ہمیشہ یہاں تو کوئی چیز کہیں داخل بھی ہو گیا نکلنا بھی پڑتا ہے، وہاں نہیں. جنت میں داخلے کے بعد نکلنا نہیں، راضی. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے آپ کی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم رکھیں. دنیا کی نرنگیاں بہت ہیں، طرح طرح سے آ رہی ہیں، طرح طرح سے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے. ایسی روشنیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ آنکھوں کو بچانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے ہمارے آنکھوں کی بھی، ہمارے کانوں کی بھی. حضرت جب بمبئی گئے بہت فرمایا، اسی پر بد نظری پر بیان کرتے ہی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم.